اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز مسلمان ہونے کے بعد، کلمے کے بعد سب سے پہلے جو چیز زندگی میں لازم آتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں آخر سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ سوچیں تو صحیح۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ہے۔ وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، وہ سنتیں ہیں، وہ مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، وہ نوافل ہیں، وہ صلاۃ التوبہ ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ الاستغفار ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ اوابین ہیں، وہ چاشت ہے، کوئی بھی نفل ہے، کوئی بھی نوافل ہے، کوئی بھی نماز ہے۔ طواف کرنے کے بعد کعبہ کے سامنے یا ایک طرف ہو کے جو 2 نفل پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہے۔ عرفات میں جو نماز پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں جو نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی، ان سب میں سورۃ فاتحہ۔ آخر کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ قرآن تو اور سورتوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن پاک میں تو اور سورتیں بھی بہت ہیں، سورۃ فاتحہ کیوں ہے؟ اور میں جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ سارے قرآن کا نور، سارے قرآن کی رحمتیں، سارے قرآن کی برکتیں، سارے قرآن کی شفا، سارے قرآن کی عطا، سارے قرآن کی خیریں وہ سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ جو سارے قرآن میں پیغام ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سارے قرآن کے اندر میرے اللہ کی چاہت ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ 20-30 سال سے میں یہ پیغام ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہوں۔ میرا پچھلا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، مسلسل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جہاں ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ ہی آخر کیوں ہے؟ اس کی 7 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ ایک ایک آسمان جڑا ہوا ہے۔ 7 آسمان ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 7 زمینوں کا نظام جڑا ہوا ہے، اور سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر کے ساتھ کائنات کا محور ہے، شمسی اور قمری نظام ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف۔ یہ سورۃ فاتحہ وہ ہے۔ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ کتنے جنات ایسے ہیں جو روزانہ 7 بار سورۃ فاتحہ کا سوالات کرتے ہیں؟ 7 سوالات سورۃ فاتحہ کا روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ اور کتنے انسان پچھلی تاریخ میں، اب بھی یقیناً ہوں گے، ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا طی الاوقات اور ایسی منزل دی ہے کہ وہ روزانہ سورۃ فاتحہ کا سوالات کر لیتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ کیسے ممکن ہے؟ بظاہر نظر تو نہیں آتا۔ عام عقل انسانی، عام احساس اور شعور تو اس کو نہیں مانتا۔ یہ کیسے نظر آتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اتنی اہم صورت تو ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ تو لازم ہے، اگلی صورت
جو تمہارا دل چاہے کون سی سورت پڑھو، کم از کم 3 آیات پڑھو، یہ تو لازم ہے سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ میں کائنات کا نور ہے، اور سورت فاتحہ میں کائنات کی طاقت ہے، سورت فاتحہ میں کائنات کی تاثیر ہے، اور سورت فاتحہ میں اللہ کی محبت، عظمت اور اللہ کی خاص رحمت اور کبریائی ہے۔ اور سورت فاتحہ پڑھنے والا فرمایا قیامت کے دن روشن چہرے کی طرح ہوگا، اور دنیا میں سورت فاتحہ پڑھنے والے کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ایسے انسانوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے ادھر آؤ، اور اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، فرماتے تھے تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے، تیری پیشانی سے سورت فاتحہ کا نور نکل رہا ہے۔ سورت فاتحہ سوچیں کیا ہے، اس کے اندر کمال کیا ہے، اور اس کے اندر تاثیر کیا ہے، اور یہ کتنی طاقتور ہے، یہ کتنی طاقتور ہے۔ فرمایا جو سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، ہر سورت فاتحہ کے ہر لفظ کا اللہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا جواب میں حمدنی عبدی، فرشتوں چپ ہو جاؤ، تمہاری ساری تعریفیں، تمہاری ساری تحلیلیں، تمہارے سارے سجدے، تمہاری ساری عبادتیں میں نے ہی رکھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو یہ میرے بندے نے کہا ہے نا، اس کا جواب میں خود دوں گا۔ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے تیرے ایک ایک لفظ کا جواب میں خود دوں گا۔ اور فرمایا جب بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے، سورت فاتحہ پڑھتا ہے، کائنات میں آسمانوں سے اترا ہوا وہ عذاب جو کھجوروں کے درختوں سے بھی نیچے آ چکا ہوتا ہے، عذاب، بلائیں، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، ناکامیاں، وہ جو کھجوروں کے درختوں سے بھی نیچے آ چکی ہیں، اللہ ان کو بھی ٹال دیتا ہے۔ سورت فاتحہ، فرمایا سورت فاتحہ پڑھنے والے کو جب روح قبض کی جائے گی، اس کی روح نکالی جائے گی، اس کی سانسیں نکالی جائیں گی، اور زندگی کا تانا بانا ٹوٹے گا، تو ایک خاص فرشتہ ہے جو جنت الفردوس میں ہوتا ہے، اور اس کے ذمے جنت الفردوس کے مکینوں کی خدمت ہے۔ وہ فرشتہ آئے گا اور اس کی روح کو لے کر جائے گا۔ وہ فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ آئے گا جو اس کی روح کو لے کر جائے گا۔ کس کی روح کو؟ ہاں جی، جو سورت فاتحہ پڑھنے والا ہے، وہ اس کی روح کو وہی فرشتہ لے کر جائے گا۔ اب تو سورت فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں۔ اور سنیں، فرمایا جو سارا دن میں 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، اور ان میں آپ کتنی دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیتے ہوں گے۔ فرمایا اللہ پاک جل شانہ جب فیصلہ فرمائیں گے کہ میں نے یہ زمین اور آسمان کو ختم کر دینا ہے، قیامت جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے میں نے زمین اور آسمان کو ختم کر دینا ہے، تو 7 بار روزانہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ اپنی امان، اپنی چھاؤں، اپنی رحمت میں رکھیں گے، اور زمین و آسمان ختم کرنے میں جو بربادی اور جو حالات آئیں گے، اللہ پاک اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو اپنی چھاؤں، اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنی قدرت اور اپنی عطا کی چھاؤں میں رکھیں گے۔ جو 7 بار روز پڑھتا ہے، جو 7 بار روز پڑھتا ہے سورت فاتحہ، اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ کہتا ہے تو اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ مولا غلام تیرا، بندہ تیرا، دربانی تیری، اور منگتا کسی اور کا۔
भिखारी किसी और दर का। ना मौला, जब मैं गुलाम तेरा हूं, जब मैं मंगता तेरा हूं, तो फिर आका अपनी गुलामी भी अपने दर की अता फरमा, मंगता भी अपने दर का अता फरमा, और अपने दर का ही रख, अपने दर का ही रख, किसी और दर का ना मुझे भेज। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी, 100 दर की गदाई का क्या होगा। अल्लाह फिर अपने दर का गुलाम रख, अपने दर का मुझे रख, किसी और दर का ना रख। एक दरवेश थे, उनके पास कुछ लोग आते थे, जैसे आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, सिखाने के लिए। हम सब सीखने सिखाने वाले हैं। तो उनके पास आते थे, आप फरमाते थे उनमें वो लोग थे जो पहाड़ों से, जंगलों से आते थे, और उनको कलमा भी बड़ी मुश्किल से आता था। आप फरमाते थे कलमे के बाद सबसे पहले इनको जो चीज याद कराओ वो सूरत फातिहा याद कराओ। और सूरत फातिहा याद कराने में बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे, और सूरत फातिहा उनको याद कराई जाती थी। तो इसकी दलील जो फरमाते थे वो ये फरमाते थे, इसकी दलील कि जो शख्स सूरत फातिहा को याद कर लेता है, उसकी जेर जबर अजबर कर लेता है, और उसको तवज्जो से पढ़ता है दिन में 7 बार, तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानुहु को हया आती है कि जब अजाब उतरे और उस बंदे पे उतरे, अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मेरे अजाब को फरिश्तों इस बंदे से हटा दो, क्योंकि ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, इसको, इससे अजाब को इस बंदे से हटा दो। आप पता नहीं दिन में कितनी बार पढ़ लेते हैं, कितनी दफा पढ़ लेते हैं। किसी ने पूछा कि सुना है कि सूरत फातिहा में शिफा है, बीमारियों से शिफा है? कहा नहीं, हर वो दर्द, हर वो रोग, हर वो गम, हर वो परेशानी जिसमें इंसान तड़प रहा हो, वो कर्ज है, वो मर्ज है, वो फर्ज है, वो किसी से अर्ज है, वो नाकामी है, वो मुश्किल है, वो परेशानी है, वो उलझने हैं, वो कोई सख्तियां हैं, वो तंगियां हैं, हर वो रोग जिसमें बंदा तड़प रहा हो, हर उस रोग से सूरत फातिहा में शिफा है, सूरत फातिहा में शिफा है। कोई जिंदगी की मुश्किल है, कोई परेशानी है। बल्कि एक दरवेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि जिसको खजाना चाहिए आओ मुझसे दोस्ती करो, मैं सूरत फातिहा बताऊं, और सूरत फातिहा को पढ़ना कैसे है, किस तड़प से है, किस तलब से है, किस जज्बे से है, और मैं तुम्हें बताऊं, और मैं तुम्हें बताऊं कि सूरत फातिहा को किस तड़प और जज्बे से पढ़ना है, और मैं तुम्हें खजाना निकलवा के दिखाऊंगा। और उन्हें खुद किया, तनख्वाह नहीं है, सब परेशान हैं, और उनका तालीमी इदारा खाली हो रहा, असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, खाना नहीं। फरमाया अच्छा मुझे कुछ दिन दे दो, अभी ना जाओ। और फिर बैठ गए सूरत फातिहा पढ़ने के लिए। फिर जो सूरत फातिहा को गिड़गिड़ा के पढ़ा, और भिखारी बन के पढ़ा, और मोहताज बन के पढ़ा, और दिल की गहराइयों से पढ़ा, और अंदर के दर्द से पढ़ा। फरमाया अब इस जगह को खोदो। उस जगह को खोदा तो वहां एक देग निकली, और उसके अंदर सारा माल, जवाहरात और सोने थे। फरमाया जाओ आप इसको इस्तेमाल करो। सूरत फातिहा तो खजाना है और खजाने देते हैं। सूरत फातिहा तो रिस्क है और रिस्क देते हैं। सूरत फातिहा में माल है और माल मिलता है, और सूरत फातिहा में अमाल है और अमाल मिलते हैं, और सूरत फातिहा में अल्लाह की तकसीम मौजूद है। इसको गौर से सुनिएगा, तकसीम। नहनु कसमना, हाय हाय हाय, बड़ी अजीब बात है। नहनु कसमना बैनहुम मईशत। कुरान पाक की आयत पढ़ते हुए एहतियात करता हूं, जेर जबर, फिर भी मेरी जेर जबर कमजोर होती है। कमजोर हो तो ठीक कर लिया करो।
ہم تقسیم کرتے ہیں تمہارے درمیان معیشت کو، رزق کو، بخت کو، نصیب کو، مقدر کو۔ بعض کو ہم نیچے رکھتے ہیں، بعض کو اوپر رکھتے ہیں، بعض کو چھوٹا بناتے ہیں، بعض کو بڑا بناتے ہیں، بعض کو رزق میں کمی ہوتی ہے، بعض کو زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ کس کی؟ ہماری تقسیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ میری تقسیم ہے۔ کس کے لیے تقسیم میں اللہ جھکتا دیتا ہے؟ تقسیم میں کس میں جھکتا دیتا ہے؟ کون سا بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی تقسیم میں اللہ کہتا ہے جا تجھے میں نے جھکتا دے دیا؟ کون بندہ ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ اعمال زندگی میں ایسے ہیں، ان میں سورۃ فاتحہ ہے، کچھ اور عوامل بھی ہیں، ان میں ایک سورۃ فاتحہ ہے۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے بارے میں فیصلے اپنے مختلف کر دیتے ہیں، اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں، فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے، اور اگر کسی نے کچھ پایا ہے، اور اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے، تو یہ عرشی فیصلے ہیں، فرشی نہیں ہیں، عرشی فیصلے ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہا حسد ناجائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حسد یہ ہے اس سے چھن جائے، یہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ غبطہ یہ ہے رشک، جس کہتے ہیں رشک یہ ہے کہ اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے، اللہ تو نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ فرمایا حسد ناجائز ہے لیکن رشک جائز ہے۔ جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے اس کے بخت کے دروازے، اس کی بلندیوں کے دروازے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو پڑھتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عمل لکھا ہے کہ جو بندہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھے، 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ غور سے سنیے گا، ایک عمل ہے، بہت بزرگوں نے، بہت اللہ والوں نے، بہت صالحین نے یہ عمل کیا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 7 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص، کل ہو اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، اور اس کا ثواب اصحاب کہف کو ہدیہ کرے، اصحاب کہف کو ہدیہ کرے۔ فرمایا کیوں؟ اصحاب کہف بھی ساتھ ہے۔ فرمایا پھر اللہ سے جو مانگ اللہ دے گا۔ کتنا طاقتور عمل اور مختصر عمل ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور اس کو پڑھ کے اس کا ثواب اصحاب کہف کو ہدیہ کرے۔ اصحاب کہف جن کا قرآن میں تذکرہ ہے اور پوری سورت کہف کی۔ فرمایا اللہ پاک کے خزانوں سے جو مانگے ملتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے ابھی بیٹھ کے کر نہ لے، بیٹھ کے کر لے، کون سا وقت لگے گا؟ اور پھر ایک فائدہ بڑا عجیب ہوگا، اتنا بڑا مجمع، طلب والا، تڑپ والا، جذبوں والا، اللہ کے ساتھ شوق رکھنے والا، ذوق رکھنے والا، کیا پتہ ان میں کوئی ابدال، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی پتہ نہیں، نبی تو ہو نہیں سکتا، ختم نبوت کے صدقے ولی تو ہو سکتے ہیں، تو کوئی ایسا بیٹھا ہوگا بس اس کی ایک ضرب لگے گی، عرش ہلے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ ہاں
فیصلے ہو جائیں. تو پھر پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف، سورۃ فاتحہ 7 بار بسم اللہ ہر دفعہ، سورۃ اخلاص 3 بار بسم اللہ ہر دفعہ. اللہم صلی. الحمدللہ پڑھ لیا. اب بیٹھ کے جب دعا کریں گے اس کے وسیلے سے دعا کریں گے، یا مسبب الاسباب والی دعا کریں گے نا. آج اس کا آخری اور تیسرا دن ہے اور بہت جذبے سے کرنا ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. ایک اور خوشخبری ہے، ایک اور برکت ہے. ابھی ایام 20 کے روزے آ رہے، 13 14 15، اس میں بھی سورۃ فاتحہ ہی ہے، اس میں بھی سورۃ فاتحہ ہے کہ جو شخص ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے، لیکن خواتین نہیں، مردوں کی بات، ننگے سر ننگے آسمان کے نیچے جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھے اور گڑ گڑا کے پڑھے اور بغیر تعداد کے پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، 3 دن 13 14 اور 15 یہ ایام 20 کے روزے نفلی روزے ہوتے ہیں جو ہر ماہ اسلامی مہینے کے مطابق آتے ہیں، ہر ماہ آتے ہیں. جو بندہ پڑھتا ہے نا، بس عرش کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے اس کے لیے وسیع ہو جاتے ہیں اور عرشی نظام حیرت انگیز طور پہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے فائدے میں نے کئی بار بتائے ہیں، اس کے نفع میں نے کئی بار بتائے ہیں. عجیب نظام ہے. اور آج یہ عمل مل کے پڑھا ہے، آج یہ جو عمل مل کے پڑھا ہے نا، یہ ایسا عمل نہیں ہے ایک بندہ پڑھے تو قبول ہوتا ہے، اور یہ تو سینکڑوں بے شمار بندے بیٹھے ہیں. پھر یہاں اور پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں کتنا نظام بیٹھا ہے جو ہمارے ساتھ تسبیح خانے کی محبتوں میں جڑا ہوا ہے. یہ ایک عمل نہیں ہے. بعض اوقات نا انسان کسی عمل کو کر کے بھول جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ بعض اوقات اللہ اکبر کہہ کے بھول جاتا ہے. اس میں ایک واقعہ سنا. ایک درویش تھے، ان کا پتہ چلا کہ میرے دوست کا آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے.
اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عیادت کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچے تو ان کا آخری سانس تھا۔ یہ ساتھ بیٹھ کے ان کے لیے اعمال کرنے لگے کہ اللہ ان کو خاتمہ ایمان پہ کر دے اور کلمہ نصیب کر دے، کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اونگ آ گئی، اونگ آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ دیوار پھٹی ہے اور دیوار سے فرشتے آئے ہیں، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، ان کے پاس ہورس ہے آگ کے، اور بہت خوفناک ان کی شکلیں ہیں، اور اس کی روح نکالنے کے لیے آئے۔ یہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ جہنمی ہے اور جہنمی فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، سمجھ گیا یہ جہنمی ہے اور جہنمی اس کی روح نکالنے کے لیے آئے۔ لیکن تھوڑی دوئی دیوار پھر پھٹی، اور جب دیوار پھر پھٹی تو دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں گلدستے ہیں، خوشبو ہے، معطر ہے، حسین ہے، ان سے خوشبو آ رہی ہے۔ سمجھ گیا یہ جنتی فرشتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے اشارہ کیا، جہنمی فرشتے ایک طرف ہو گئے، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک طرف ہو گئے۔ ان میں سے ایک فرشتہ آگے بڑھا، اس نے اس بندے کی جس کی روح نکل رہی تھی اس کی زبان پکڑ کے نچوڑی اور ایسے اشارہ کیا، نہیں کچھ نہیں۔ پیٹ سونگھا، سر ہلایا، کچھ نہیں۔ پاؤں سونگھے، سر ہلایا، کچھ نہیں۔ کہا کہ زبان میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے، پیٹ میں روزے کی بھوک نہیں ہے، پاؤں خیر کی طرف چلنے والے قدم جیسے آپ تسبیح خانے کی طرف چلتے ہیں نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ جنتی فرشتے جانے لگے، ان میں سے جنتی فرشتوں میں ایک فرشتہ آگے بڑھا جس میں میں اپنے لفظ اضافہ کر رہا ہوں کہ شاید ایک چانس اور لے لیں، ایک موقع اور دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے پہلی دفعہ زبان پکڑ کے جو نچوڑی تو زبان میں سے نچوڑتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، بے ساختہ نکلا۔ دوسرے فرشتے نے پوچھا کیا ہوا؟ اب سننے کی بات ہے جو ہمیں ہلا کے رکھ دے، فلاں جگہ نیشا پور میں فلاں جگہ اس نے اللہ کی کوئی قدرت دیکھی تھی، اللہ کی قدرت کے کوئی مظاہر اور مناظر دیکھے تھے، اور اس کے منہ سے نکلا تھا اللہ اکبر۔ وہی لمحہ قبولیت کا تھا اور اللہ پاک نے اس کو قبول کر لیا اور اللہ نے اسی وقت اس کی مغفرت کر دی تھی۔ اس کی زبان کی اندر جڑوں میں اس اللہ اکبر کا نور موجود تھا، نور موجود تھا۔ یہ کہہ کے بھول گیا، عام فرشتے کو نظر بھی نہ آیا، یہ کہہ کے بھول گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اللہ اکبر، یہ کہہ کے بھول گیا، عام فرشتے کو نظر ہی نہ آیا، محسوس ہی نہ ہوا، لیکن اللہ پاک کریم ہے، اللہ نے اس نام کی برکت سے اس کی بخشش کا نظام رکھا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بخشایا ہے، تو اللہ پاک نے اس کی اس بخشش کا سلسلہ بنا دیا اور بہانہ بنا دیا، صرف ایک دفعہ کیا، اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ہم پڑھ کے بھول جاتے ہیں، کوئی عبادتیں کر کے بھول جاتے ہیں، کوئی تسبیحاں کر کے بھول جاتے ہیں، کوئی خیریں بانٹ کے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھول ہے، اللہ بھول سے پاک ہے، یہ بھول ہمارے ہاں ہے۔ میرا رب بھول سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، میرا اللہ بھول سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، میرا اللہ بھول سے پاک ہے۔ آج سورت فاتحہ پڑھی ہوئی
اور یہ جو عمل کیا 7 بار فاتحہ، 3 بار اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے بھول جائیں گے، پر رب کے خزانے میں اس وقت تسبیح خانے کی دنیا میں جہاں بیٹھا ہے، اللہ پاک کا نظام ہے، اس کے خزانے میں لکھا جا چکا ہے، مہریں لگ گئی ہیں، لوح محفوظ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ دنیا کوئی طاقت، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی قوت اس کو مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ لکھا جا چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ خوش قسمت ہے، اللہ پاک نے ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، ایسی رونقیں دی ہیں جہاں طلب والے، تڑپ والے، جذبے والے سچے بندے ہیں۔ یہاں طلب اور تڑپ اور سچے بندے ہیں۔ اللہ نے یہ جذبے دیے ہیں، اللہ نے یہ رونقیں دی۔ بس قدردان ہو آپ جیسے، جو قدردان ہے وہی پاتے ہیں، جو قدردان ہے انہیں ملتا ہے۔ جو آپ جیسے قدردان ہوں، جو قدردان ہوتے ہیں انہیں ملتا ہے، وہی پاتے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کے 3 دعائیں کریں گے، آپ کو علم ہے۔ ایک حروف تہجی والا نقش لکھیں گے، وہ دعا ٹھیک۔ کشکول ہے، تونگری کشکول دوسری دعا، اور مجرمانہ حاضری تیسری دعا، اور پھر بیٹھ کے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، واویلے کریں گے، فریادیں کریں گے، عرضیاں کریں گے، وہ ساری دعاؤں پہ غالب آ جائے گی انشاءاللہ۔ کہیں وہ ساری دعاؤں پہ غالب وہ دعا آ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ توجہ کریں گے اور پوری توجہ اور دھیان سے، پورے جذبے سے، پوری توجہ اور دھیان سے اور پورے جذبے سے یہ نقش لکھیں گے۔ آج نقش زا ہے اور قرآن پاک میں 1683 مرتبہ حرف زا آیا ہے۔ زا، اس کو بیان کرتے ہوئے، دہراتے ہوئے زا کو، اور اپنی چاہتیں، مرادیں، طلبیں، آسیں، امیدیں لکھنا شروع کریں توجہ سے۔ نقش کو لکھ کر مٹکے میں ڈال دیں گے، اور جو پوری دنیا میں حضرات ہیں وہ نقش لکھ کے آٹے میں گوندھ کے کسی دریا، سمندر، جھیل، نہر میں ڈال دیں گے۔ نقش کا یہی حصہ باہر مٹکا پڑا ہے، اس میں ڈال دیں گے۔
तवंगरी कशकोल वो गुठलियां हैं जिस पे लाखों करोड़ों जिक्र, तस्बीह, इखलास, कलमा पढ़ा हुआ है। ये वो कशकोल है, ये वो जिक्र है, ये वो तस्बीह है, ये वो अल्लाह जल्ल शानहू का नाम है जिसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और बहुत कुछ इसमें बरकतें मौजूद हैं। हम भी ये बरकतें ले लें। सिर्फ 45 बार दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से हमने पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो। सिर्फ 45 बार पूरे दर्द, पूरी तवज्जो से पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो। फिर इन गुठलियों पे हाथ मार के पूरे बदन पे इसकी बरकतें लेनी है और पूरी तवज्जो से पढ़ना शुरू करें। और हमेशा हर अमल में मेरी नस्लों इस सारे निज़ाम का तसव्वुर, किफ़ायत, किफ़ालत, बरकत और आफियत का जरूर करें। बहुत नफा होता है, बहुत फायदा होता है। पढ़ना शुरू करें, या कादिरो या नाफियो। माशाअल्लाह। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है कि अगर रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना ले। जो मुजरिमाना शक्ल बना लेता है कि मौला मुजरिम हूं और मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, तो सजा दे दे, तू सजा दे दे, तेरे बंदा हूं, माफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। तो अल्लाह पाक कहते हैं, अच्छा तूने अपने आप को मुजरिम मान लिया, खताकार मान लिया, तो जा मैं तुझे माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं, माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं, माफ भी करता हूं, अता भी करता हूं। ये अदाएं हैं उस करीम शहनशाह की। उस तक पहुंचने के लिए और उसके खजानों से लेने के लिए आए, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरी तवज्जो से और सर झुका डूब के पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ। आमीन। सुबहान अल्लाह, सुबहान सुबहान अल्लाह, सुबहान। एन दुआ का वक्त है। दुआ से पहले कुछ थोड़े से ऐलानात हैं, उस पर आप तवज्जो फरमाएंगे और फिर बैठ के अल्लाह के सामने अपनी फरियादें दर्द पेश करते हैं। आज रमज़ान की 11वीं शब में 313 मरतबा सूरत कौसर का अमल है और ये थैली का अमल है, हर साल होता है, उससे कभी जिंदगी में कमी नहीं रहती। और तस्बीह खाने में जमजम के जो कूलरों के शानदार पैकेज हैं, उन मुबारक घड़ियों में उनसे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत मुबारक कूलर हैं जो हरम के कूलर हैं और इसमें नक्श हैं और इसका पानी इस्तेमाल करें, बहुत कमाल है। और तलिस्मात हैं, गोशाए तलिस्मात के आमाल करें मुस्तकिल। गोशाए तलिस्मात ख़वातीन की तरफ भी है, मर्दों की तरफ भी है। इसमें हर अमल वह है जो मुस्तनद किताबों से साबित है, इसको करें। यूट्यूब चैनल अबकरी इंग्लिश जो है, इंग्लिश अबकरी खुद भी सब्सक्राइब कराएं और दूसरों को। और इस चैनल का लिंक अबकरी सोशल मीडिया पर है, सिर्फ उसी लिंक के जरिए चैनल सब्सक्राइब कराएं, कोई और ना हो। जो लिंक अबकरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश का है, सिर्फ उसी के जरिए सब्सक्राइब कराएं, जो लिंक है उसी के जरिए। और इसी तरह इंग्लिश अबकरी मैगजीन पूरी दुनिया में फैलाएं। कल इंशाअल्लाह ताला 11 और 12 की दरमियानी रात में बहुत ताकतवर अमल, बहुत ताकतवर अमल, बहुत ताकतवर नस्लों के बख्त नसीब मुकद्दर शादियों रिश्तों और उनके बख्त नसीब मुकद्दर के लिए बहुत ताकतवर अमल है और बहुत मुबारक अमल है। अल्लाह पाक की रहमत हो हम पे और इंशाअल्लाह बहुत बरकतें और रहमतें हैं। अबकरी रूहानी कार्टून बनाने का सिलसिला जारी है। तजर्बाकार लोग इसमें हिस्सा मिलाएं और बनाएं। अपने जूते इस्तेमाल करें और अपने बिस्तर से ही टेक लगाएं, किसी के बिस्तर से टेक ना लगाएं। और अपने मोबाइल चीजों की खुद हिफाजत करें। हमारी गफलत से अगर कोई गुनहगार हो गया, क़यामत के दिन पकड़वाएगा, याद रखना। और पानी एहतियात से इस्तेमाल करें, बिजली, पानी। लंगर में पहले तशरीफ ले जाएं, बढ़ता हुआ मजमा है और बढ़ते हुए मजमे में आप हजरात अव्वल हैं, पहले हैं, तो पहले तशरीफ ले जाएं। सहरी में भी और इफ्तारी में भी 4:15 बजे दस्तरखान समेट दिया जाता है। दस्तरखान 4:15 बजे समेट दिया जाता है। और मिंबर के यहाँ सामने कोई किसी के लिए मखसूस जगह नहीं, जो पहले आए वही बैठे। कदरदानी करें। कुरान पाक की चौकियां टूट रही हैं, टेक ना लगाएं। और बैतुल खला में आने जाने में नंगे पांव ना जाएं। पाकी ना पाकी का बहुत ख्याल रखें। और यहाँ नीचे सफ़ों के चटाइयों के सफाई का ख्याल रखें। कोई ऐसी चीजें ना हो कि खुदा न खास्ता कोई नस्वार चीजें ऐसी ना हो। इसमें बहुत एहतियात करें इंशाअल्लाह ताला। और अपने बच्चों को संभालें, बच्चे खुदा न खास्ता इधर उधर ना हो जाएं। जल्दी सोएं, जल्दी जागें। और अपने मोबाइल के अलार्म का एहतियात करें, उसमें बाज़ औक़ात कोई फोन आ जाता है, उसमें शोर ना हो। एक बिस्तर में 2 लोग ना सोएं और जिस्मानी और बदनी खिदमत की इजाजत नहीं है। नमाज की सफ़ों को हमेशा मुकम्मल करें। और तिलावत तस्बीहात के लिए नीचे हुसैनी हाल में एक गोशा मुकर्रर है, वहीं जो है इंशाअल्लाह तस्बीहात तिलावत। बाकी फौरन लाइटें बंद हो जाएं और कपड़े धोकर न छोड़ें, उनको फौरन उतार लिया करें, उनको फौरन उतार लिया करें। अल्लाह पाक की रहमत तो आप पे। अब वो लम्हा है, आज तीसरा दिन है। या मुसब्बिबल असबाब का सब्बिब ली अल खैर, ए सखिया का सारे सबब खत्म हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी राहें खत्म हो गई। कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, हादसात, आजमाइश
ان لک فی النہار سبحا طویلا، مولا دن بڑا لمبا ہو گیا ہے، اب تو اس کو مختصر کر دے، اب تو کوئی سایہ دے دے، اب تو کوئی چھاؤں دے دے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ایسا ہوتا کہ جو میرے غموں کو سنبھال لیتا۔ میں نے دروازے بڑے کھٹکھٹائے، کوئی میرا قریب نہ آیا، کسی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اے میرا اللہ، بس اب تیرے در پہ آیا ہوں، گڑ گڑا کر، بھکاری بن کر، محتاج بن کر۔ اور یہ وہ لفظ ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ وہ ہے جس سے ساری خیریں سمٹ آتی ہیں، جس سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے ساری برکتیں آ جاتی ہیں، اور جس سے عرش الہی سے اللہ کی رحمت خود اترتی ہے، اور اللہ پاک آ کے اس بندے کو خود تسلیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک بول ہیں، ڈوب کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اور التجا کر کے، فریادی بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھیں۔ انشاءاللہ سخی خالی نہیں بھیجے گا، سخی خالی نہیں بھیجتا، اور لجپال خالی نہیں بھیجتا۔ تو پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کریں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب۔
يا مسبب الأسباب. الله يا مسبب الأسباب سبب لي الخير. يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب.
آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے سخی آقا، اے آقا، اپنے نام کی برکتیں اور اس دعا کی برکتیں عطا فرما، اس دعا کی برکتیں عطا فرما، اس دعا کے کمالات عطا فرما، اس دعا کے مشاہدات عطا فرما. بدلتی دنیا، بدلتے رنگ، بدلتے نظام، قدرت ربی کے مشاہدے کروا. بڑا گڑ گڑا کے پڑھا، بھکاری بن کے پڑھا، محتاج بن کے پڑھا. پردیسی بلک بلک کے، یہ پردیسی بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے، یہ پردیسی تڑپ تڑپ کے کر رہے ہیں. ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے، ان پردیسیوں کی سن لے. قبول کر لے، قبول کر لے، مشکلیں حل کر دے، رحم کے دروازے کھول دے، عطا اور بخشش کے دروازے کھول دے. ان پردیسیوں کی سن لے، پوری امت کے لیے سن لے، سب کے لیے سن لے. بس سن لے، بس سن لے. ساری آسیں امیدیں، ساری مشکلیں پریشانیاں بس غیب سے کرم کر دے، عافیت و رحم کر دے. آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتہ. سوچ نہیں سکتے، اتنا تو ماں ہی بیٹھ کے نہیں رلاتی، یقین جانیے، اور اتنا تو کوئی بیٹھ کے نہیں. یہ بس اس کی کریمی اور تسبیح خانے کا فیض ہے. یقین جانیے تسبیح خانے کا فیض ہے اور اس کی شان کریمی ہے کہ اتنا بٹھا کے رلاتے بھی ہیں اور منگواتے بھی ہیں اور اس کریم کو منواتے بھی ہیں اور اس کو راضی بھی کرتے ہیں، اور اسم اعظم جیسے لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس سے فریادیں کرتے ہیں. انشاءاللہ 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 خالی جھولی نہیں اٹھ رہے، خالی جھولی نہیں اٹھ رہے. انشاءاللہ اپنے بھروسے پہ نہیں، اس کی کریمی کے بھروسے پہ اور اس کے مبارک ناموں اور اس کی قبولیت کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ خالی نہیں اٹھ رہے. انشاءاللہ کہیں خالی نہیں اٹھ رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. وکفی باللہ ولیم وکفی باللہ نصیرا. السلام علیکم.